نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق اللہ العلی العظیم۔ اسالیب اسٹوڈیو میں ہمارا آج کا موضوع ہے مقاصد شریعت۔ ہم تمام مقاصد ہائے شریعت کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلے اس موضوع کی وضاحت ہو جائے۔ مقاصد شریعت کا مقصود یہ ہے کہ پورے نظام دین، تمام احکامات شریعت، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تمام طریقوں، احکامات یا قرآن و سنت کے تمام مفاہیم کا مقصود اس دنیا میں اس کی مصلحت اور فوائد، اور آخرت میں اس کی بنیاد پر کامیابیاں۔ مختصر ترین انداز میں یہ مرکزی نکات کیا ہے، یہ مقاصد کیا ہے، یہ علم، یہ کاوش امت مسلمہ کے اکابر علماء نے سر انجام دی ہے، اور ان مقاصد شریعت پر چونکہ اتفاق پایا جاتا ہے، کسی ائمہ کا اختلاف اس میں نہیں ہے، اور آسان بات جو یاد رکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ 5 مقاصد شریعت ہے، لازمی، لابدی اور اہم۔ جن ائمہ امت مسلمہ نے اس موضوع پر کام کیا ہے، ان میں بڑے نام امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ، عبد المالک جوینی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو اسحاق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح بالترتیب بر صغیر میں آئے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے، اور ڈاکٹر یوسف حامد، اور ماضی قریب میں محمد طاہر بن عاشور رحمہ اللہ نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے، اور کئی ماہرین امت میں اس وقت بھی اس موضوع پر بڑی گہرائی سے کام کر رہے ہیں۔ ہم مختصراً ان دونوں کی وضاحت کریں گے کہ شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اور سورہ شورى کی جن آیات کو ہم نے تلاوت کیا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو وہی شریعت عطا کی ہے جس طرح کی شریعت ہم اس سے پہلے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہمیشہ ایک رہا ہے۔ اعمال یا افعال کی ادائیگی کے طریقوں میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن مقاصد شریعت کے لحاظ سے یکجہتی رہی ہے شروع سے آخر تک۔ یہ تعقل اسلامی کہ ہم پورے شریعت کو ملا کر دیکھیں تو وہ مقاصد یا وہ فوائد یا وہ مصلحتیں جو شریعت کے پہ عمل پیرا ہو کر فرد اور اجتماعیت کو ملتی ہے، یعنی ان مقاصد سے ہم یہ بھی جان سکیں گے کہ اگر یہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے تو فرد کو اس کا نقصان کیا ہے، اور معاشرے اور اجتماعیت کو اس کا نقصان کیا ہے۔ یعنی اگر اسلامی ریاست ہو اور ان مقاصد پہ عمل درآمد ہو تو فوائد کیا ملیں گے؟ یا آسان الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ ہم مدینے کی ریاست، مدینے کی سی طرز حکومت
اور مدینے سے ہماری محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آخر کیا خوبیاں تھی مدینے کے اس طرز معاشرت میں کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدینہ اور اس کا معاشرہ آج بھی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، اور مسلمانوں کی اس سے بڑھ کر خواہش کبھی نہیں رہی کہ ہم اس جیسے معاشرے کو دوبارہ تشکیل دے سکے جو معاشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین قائم کر کے چلا کر اور اس کے فوائد دنیا کے سامنے آئے، اور دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ ایسا معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہوتا ہے۔ تو آئیے اس معاشرے کی طرف چلتے سے پہلے اس نقطے کو سمجھ لے کہ دین مختلف اعمال میں کچھ مقاصد رکھتا ہے۔ جیسے ہم ایک قاعدہ کلیہ جانتے ہیں کہ الامور بمقاصدها، کہ تمام امور کو ان کے مقاصد کے تناظر روشنی میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ مقاصد ہر کام میں ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن حکیم نے فرمایا سورہ عنکبوت میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز ہماری تربیت کا وہ ذریعہ ہے جو ہمیں فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے۔ انہیں گویا نماز کا مقصد یہ ہوا۔ یا قرآن حکیم نے صوم کا مقصد بتایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو سکے۔ تو گویا تقوی مطلوب ہے، صوم کا مقصد یہ۔ اس طرح قرآن حکیم قصاص کا ذکر فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، فہم و فراست والو، قصاص کے نظام میں تمہارے لیے حیات بخشی ہے، تمہارا معاشرہ پرسکون ہو جائے گا، تم جرائم سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ مثالیں ہیں اس بات کی، اللہ کا ہر قانون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ وہ کچھ مقاصد رکھتا ہے۔ جب ہم ان تمام مقاصد کو جمع کرتے ہیں اور عنوانات میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک تو ہم درجہ سٹیپ بناتے ہیں کہ پہلا درجہ ہے ضروری لازمی والا، جو ہر حال میں ان مقاصد کو اپنانا اور ان مقاصد کا حصول فرد کے لیے اور معاشرے کے لیے مقصود ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ جو ان مقاصد کے حصول کے لیے ہماری حاجتیں ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ مقاصد ہے جو حسن پیدا کرنے والے ہیں۔ تو ہم شریعت مطہرہ کے اس پہلے والے حصے کو کہ مقاصد شریعت جو سب سے لازمی ہے وہ مصالح شریعت کیا ہے، تو امت نے 5 مصالح بتائے یا 5 چیزیں ہیں جو پورے شریعت کا مقصد ہے۔ ان 5 میں جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ ہے دین کی حفاظت، تحفظ دین۔ دوسرے نمبر پر ہے جان کی حفاظت، انہیں تحفظ جان۔ تیسرے نمبر پر ہے عقل کی حفاظت، انہیں تحفظ عقل۔ چوتھے نمبر پر ہے نسل کی حفاظت، اور 5ویں نمبر پر ہے مال کی حفاظت۔ یعنی یہ 5 مقاصد پوری شریعت کا نچوڑ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے، شریعت جو نظام دے رہی ہے، اسلام جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، دین کی بنیاد پر قائم معاشرے کی خوبی یہ ہوگی کہ یہ 5 تحفظات حاصل ہوں گے ہر شہری کو، ریاست کے ہر فرد کو۔ ہم اس سوال کو بہت بڑا کر کے سامنے لا سکتے ہیں کہ کیا دنیا میں یہ 5 تحفظات کوئی اور نظام کسی بھی دور میں یا دے سکا ہے یا دے سکتا ہے؟ یہ گویا تقابل بھی ہے اسلامی نظام کا دیگر نظام ہائے دنیا سے۔
یا موجودہ زمانے میں جب ہم کیپٹلزم کا غلبہ ہے، سرمایہ دارانہ نظام، ہم سب اس کے شکار ہے اور ایک کیپٹلسٹ معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اور غالب نظام بھی کیپٹلزم کا ہے، تو کیا وہ ان 5 چیزوں کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہے یا تحفظ کر سکتا ہے؟ تو ہم ایک ایک مقصد شریعت کو تفصیل سے سمجھیں گے۔